سرمایہ مسلک کے اہل حدیث محترم جناب مفتی مبشر احمد ربانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اپنا مدلل خطاب فرمائیں۔ مفتی مبشر احمد ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بزرگوں بیٹھ جاؤ، یہ اشتہارات ہوتے ہی رہنے۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج آپ کی اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کانفرنس منعقد کی گئی ہے، اور مجھے آپ کے ہاں پہلی دفعہ حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ بھی کتاب و سنت والے مسلک پر کرے۔ نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کا نظام اپنے پاس رکھا ہے۔ جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے پہلے پارے میں ہی یہ بات ذکر کی کہ تم زمین پہ اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ضرور ہدایت آئے گی۔ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اور احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے نازل کیے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے ہی اپنے برگزیدہ اور چنیدہ لوگوں کا ایک سلسلہ پیدا کیا اور ان بابرکت ہستیوں کو وحی کے ذریعے پیغام دے کر انسانوں تک پہنچانے کے لیے کہا۔ اس پیارے اور بابرکت سلسلے کو انبیاء رسل علیہم التسلیم کا سلسلہ کہا جاتا ہے، اور ایمانیات کے جو 6 بنیادی ارکان ہیں ان 6 رکنوں میں ایک رکن ایمان کا ایمان بالرسل ہے، اور سورۃ البقرہ کے اندر ہی آخر میں تمام انبیاء رسل پر ایمان لانے کا امر ہے، اور ایک مسلمان تمام نبیوں اور رسولوں کو ایمان لانے میں فرق نہیں کرتا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اہل ایمان بلا تفریق تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں کہ ہر نبی اور رسول اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اور اس سلسلہ ذہبیہ کی آخری کڑی ہمارے نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخر میں نبوت و رسالت کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ میں نے شروع میں سورۃ احزاب کی آپ کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے ایک آیت کریمہ ذکر کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم
محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کوئی لڑکا صفت رجولیت سے فائز نہیں ہوا، جوان ہو کر رجل اور آدمی نہیں بنا، بچپن میں ہی آپ کے بیٹے وفات پا گئے۔ تو فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اس کے آگے فرما دیا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے آپ کو سب نبیوں کے آخر میں بھیجا، اور آپ نے اس کی مزید تاکید فرما دی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب نبیوں سے آخر میں آنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو آپ کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا اور آپ کے بعد نبوت کے اس سلسلے کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے پہلے پارے میں ہی سورۃ البقرہ کے اندر بالکل شروع میں ہی اہل ایمان کے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے اوصاف بیان کیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کامل کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ پرہیزگار کون ہیں؟ ان کی خوبیاں اور صفات کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، اس مقام پر پہلا وصف پرہیزگاروں کا یہ بیان کیا کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی نہیں ہے، اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، جنات کو دیکھا نہیں ہے، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، جنت اور جہنم کی نعمتوں کو نہیں دیکھا، آنے والے دور میں جن باتوں کی خبر دی گئی ہے انہوں نے وہ ادوار نہیں دیکھے، لیکن اللہ نے بیان کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو یہ بن دیکھے مان جاتے ہیں کہ واقعی ہی یہ چیزیں ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرا وصف یہ ہے نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، یصلون نہیں کہا، یقیمون الصلاۃ فرمایا، نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ امام محمد بن نصر المروزی نے اپنی کتاب الصلاۃ میں
امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اقامت صلاۃ کسے کہتے ہیں۔ ان دونوں کتابوں کا خلاصہ یہ ہے، ایک تو اللہ نے 5 نمازیں ابن آدم پر فرض کر دیں، 5 صلوات کتبہن اللہ علی ابن آدم، 5 نمازیں اللہ نے آدم کے بیٹے پر فرض کی تو 5 ہی ادا کرے۔ یہ نہیں ہے کچھ نمازیں ادا کر دی اور کچھ کی چھٹی کر لی، نہیں، اقامت صلاۃ میں یہ ہے کہ 5 ہی ادا کرے۔ نمبر 2، ہر نماز اپنے وقت پر پڑھے، شریعت نے جو اس کا ٹائم دیا ہے اس ٹائم کے اندر ادا کرے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نمبر 3، ہر نماز کی ادائیگی کے وقت اس کے ارکان، اطمینان، اعتدال اور سکون کا خیال کرے۔ یہ تینوں چیزیں جمع ہوں پھر اقامت صلاۃ کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا متقین نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرا وصف وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مال دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے، اس میں مال بھی داخل ہے، اس میں مسلمان کو دی ہوئی ہر صلاحیت داخل ہے کہ اللہ نے عموم رکھا، جو کچھ بھی دیا خرچ کرتے ہیں، مال دیا وہ خرچ کرتے ہیں، بولنے کی صلاحیت دی ہے دین کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھانے کی صفت اللہ نے اس میں رکھ دی ہے، وہ نماز پڑھانے کی اپنی صلاحیت صرف کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جو کچھ ملا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں حصہ دیتا ہے۔ اور ایک صفت یہ بیان کی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اس جملے پر آپ غور فرمائیں، والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ بما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے۔ کیا اتارا گیا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا ہے۔ سورۃ النساء، اللہ نے سورۃ النساء میں بتا دیا ہے کیا اتارا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے تیرے اوپر کتاب اور حکمت اتاری ہے۔ کتاب کا معنی قرآن، حکمت کا معنی سنت، صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورۃ الاحزاب، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اس آیت کی تفسیر میں حکمت کا معنی صحیح بخاری میں لکھا ہے السنہ، یہی حکمت کا معنی السنہ۔ امام شافعی نے کتاب الرسالہ میں، امام محمد بن جریر الطبری نے اپنی تفسیر طبری میں، علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، علامہ زمخشری نے تفسیر الکشاف میں، علامہ سیوطی نے الامر بالاتباع والنہی عن الابتداء میں، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، امام ابن القیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں، امام عبد الرزاق نے تفسیر عبد الرزاق میں، امام نسائی نے تفسیر نسائی میں یہی معنی لکھا ہے کہ حکمہ کا معنی ہے السنہ۔ تو کتاب اور حکمت اللہ نے اتاری، قرآن اور سنت، تو جو رسول اللہ کی طرف اتارا گیا ہے اس پر بھی ایمان۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر بھی ایمان۔ یہ نہیں فرمایا کہ وما ينزل من بعدک، جو تیرے بعد اتارا جائے گا اس پر بھی ایمان لائیں گے، یہ نہیں اللہ نے کہا۔
اللہ نے آپ پر وحی کا نزول اور آپ سے پہلے وحی کا نزول ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے اگر آپ کے بعد بھی کسی نبی نے رسول نے آنا ہوتا، وحی کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا، تو اللہ قرآن میں ذکر کر دیتا کہ وہ پہلی وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ پر آنے والی وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ کے بعد کوئی وحی آئے گی تو اس کو بھی مانیں گے۔ آپ کے بعد وحی کے نزول کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خیر کرتے ہوئے 28ویں پارے میں فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں پوری دنیا کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف، بنی اسرائیل کو خطاب کیا، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا، اور جو میرے سامنے تورات موجود ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ پہلی کتاب جو آئی تھی اس کی تصدیق کرنے والے، اور مسیح کے بعد نبوت ختم نہیں ہوئی تھی، نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اسی لیے فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعدی، مبشرم برسول، میں ایک رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ کب آنا ہے اس نے؟ یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، مبشرم برسول، یہ نہیں کہا مبشرم برسول کہ میں رسولوں کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مبشرم برسول، میں ایک رسول کی بشارت دینے آیا ہوں، یاتی من بعدی، وہ رسول میرے بعد آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر یہ نہیں کہا کہ میں بھی کسی نبی کی بشارت دینے آیا ہوں، میرے بعد آئے گا۔ نہ قرآن نے آپ کے بعد وحی کے آنے کا اور کوئی احکامات کے نزول کا ذکر کیا ہے۔ تو قرآن کی اس قسم کی کئی آیات ہیں جن کے اوپر آپ غور کریں گے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے نبی علیہ السلام پر وحی کے نزول کا ذکر آیا ہے، اور نبی علیہ السلام سے پہلے نبیوں پر وحی کے نزول کا ذکر آیا ہے۔ قرآن میں پورا قرآن پڑھ جاؤ، کہیں نہیں آیا کہ نبی پاک کے بعد بھی الوحی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور جو دین اللہ نے آپ کو دیا، آپ پر آ کر دین کی بھی تکمیل کر دی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا ہے۔ الاعتصام میں امام شاطبی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، امام مالک فرماتے ہیں دین صرف اتنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا۔ جو چیز رسول اللہ کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں
جو شخص یہ سمجھتا ہے دین کے کچھ مسائل ابھی باقی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر نہیں گئے، وہ آپ کے بعد کسی نے آ کے بتانے ہیں، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ، وہ شخص تو اس بات کا مدعی بنا بیٹھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے العیاذ باللہ رسالت پہنچانے میں خیانت سے کام لیا، دین ناقص چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر امام مالک نے قرآن کی یہی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کہتا ہے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تو لہذا دین وہی ہے جو نبی پاک کے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا تذکرہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں 3535 نمبر پر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 2286 نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال۔ یہ نہیں فرمایا کہ میری مثال، مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال، میرے بعد آنے والے نبیوں کی مثال۔ کیا فرمایا؟ مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال، کمثل رجل، اس آدمی کی مثال کی طرح ہے، بنا بیتن، جس نے ایک گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، تو اس گھر کو بڑا حسین و جمیل بنایا، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، اتنا گھر خوبصورت بنایا، گھر کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے اس میں، فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ وہ گھر دیکھنے کے لیے آتے ہیں، گھر میں چکر کاٹتے ہیں، اور یعجبون لہ، اس گھر کو دیکھ کر بڑا تعجب کرتے ہیں، یقولون، اور کہتے ہیں، ہلا وضعت ہذہ اللبنہ، یہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ہلا وضعت ہذہ اللبنہ، یہ اینٹ کیوں نہیں یہاں لگائی گئی؟ قالا فانا تلک اللبنہ وانا خاتم النبیین، فرمایا وہ محل میں جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی نا، میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں 3534 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں 2287 نمبر پر حدیث ہے، اس میں بھی بالکل اس سے ملتی جلتی بات ہے، فَمَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ، میری اور دیگر نبیوں کی مثال، کَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا دَارًا، اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، فَأَتَمَّهَا وَأَقْمَلَهَا، اس گھر کو پورا اور مکمل کیا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، سوائے ایک اینٹ کے، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا، لوگ اس گھر میں داخل ہونا شروع ہو گئے، وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، اور اس گھر کو دیکھ کر بڑے تعجب جو نا وہ کرنے لگے، وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ لَبْنَةٍ، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کی جو جگہ ہے یہ کیوں ایسے خالی رہ گئی ہے، یہاں اینٹ لگی ہونی چاہیے۔ تو آج فرمایا فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبْنَةِ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ، میں وہ اینٹ کی جگہ ہوں، فَجِئْتُ، میں آ گیا ہوں، فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ،
میں نے انبیاء کا اختتام کر دیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس معنی کی کئی ایک صحابہ سے حدیث ہیں۔ تیسری حدیث ابی ہریرہ، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے 3455 نمبر پر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ آج تو سیاست دھوکہ دہی کا نام رہ گیا، جو جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہو اتنا بڑا سیاستدان سمجھا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو زمانہ اور دور تھا، اس دور میں کافروں کے لیڈر بھی قوم کے سامنے جھوٹ بولنے سے ڈرتے تھے۔ صحیح بخاری میں کتاب و بدء الوحی میں لمبی ایک حدیث ہے، سن 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار مکہ کے ساتھ صلح ہوئی تھی، تو صلح حدیبیہ کا زمانہ تھا۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، عربوں کا ایک تجارتی قافلہ لے کر ہرقل کے پاس شام کے علاقے میں پہنچے۔ ہرقل عیسائی تھا اور تورات کا حافظ تھا، بائبل اس کو زبانی یاد تھی۔ ہمارے مسلمان حکمران قرآن پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، سورۃ اخلاص بھی کئی حکمرانوں کو پڑھنی نہیں آتی۔ وہ عیسائی تھا اور بائبل سمجھو اس کو یاد تھی، اس نے بائبل میں پڑھا ہوا تھا کہ آخر دور میں ایک نبی آنا ہے، اور وہ جس بستی میں آئے گا وہ کھجوروں والی بستی ہوگی، اور وہاں کے بسنے والے لوگ ختنہ کرتے ہوں گے۔ یہ آج جو بائبل کا نسخہ موجود ہے اگرچہ محرف ہو چکا ہوا ہے، لیکن یہ حقیقت اس میں آج بھی موجود ہے۔ مسیح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے بنی اسرائیل کی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہے، میں جب چلا جاؤں گا تو میرے بعد وہ آنے والا آئے گا۔ اس نے پڑھ رکھا تھا اپنی کتاب میں کہ ایک نبی آنا ہے، تو آپ کے متعلق بھی وہ سن چکا تھا کہ ایک شخص نے کھجوروں کی بستی میں دعویٰ نبوت کر دیا ہے۔ ہرقل نے ابو سفیان اور اس کے قافلے کو بلا بھیجا اور ان سے پوچھا تم مجھے یہ بتاؤ ایکم اقرب ھذا نسبا، یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے کون سا وہ شخص ہے جو نسب کے اعتبار سے اس کے زیادہ قریب ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا ان سب لوگوں میں سے انا اقرب ھذا نسبا، میں نسب کے اعتبار سے ان لوگوں کے مقابلے میں ان کے زیادہ قریب ہوں۔ ہرقل نے کہا اس کو آگے کر دو اور باقی جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو پیچھے کر دو، اور ایک ترجمان بلا لیا اور اس نے کہا کہ میں اس سے سوالات کروں گا، اور اگر یہ کسی جگہ ڈنڈی مارے سچ نہ بولے تو مجھے بتا دینا۔ ابو سفیان کو آگے کر لیا گیا اور باقی جتنے قافلے والے لوگ تھے وہ ابو سفیان کے پیچھے کر دیے گئے۔ تو ابو سفیان جو ہے
اس سے ہرقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے. سبحان اللہ. تو جب اس نے یہ کہا نا فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، قافلے والوں سے کہتا ہے اگر یہ ابو سفیان مجھ سے جھوٹ بولے تم اس کی تکذیب کر دینا. تو ابو سفیان کہتا ہے فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَعْصِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ. اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات سے حیا اور شرم مانے نہ ہوتی کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے، تو میں آپ کے بارے میں کوئی جھوٹ ملا کے کہہ دیتا. اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں صاحب المغازی امام محمد بن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے، اور اس نے یہی بات کہی کہ اگر لوگ میرے بارے میں مجھے ڈر نہ آتا یہ کہتے دیکھو قوم کا لیڈر ہے، قوم کا سردار ہے اور کھلے عام لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، اس ڈر سے میں نے جھوٹ نہیں بولا کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہتے. اور آج مسلمان کہلانے والے سیاستدان، مسلمانوں کے لیڈر، وہ لوگوں کے سامنے کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں اور کئی تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ بولتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ سیاست جھوٹ کا نام نہیں ہے. جو صحیح اسلامی اور شرعی سیاست ہے، سیاست کا مطلب ہوتا ہے قوموں کی اصلاح کرنا. تو نبی کیا پھر سیاست کرتے تھے؟ سب سے پہلے قوم کی جس اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے ایمان اور اعتقاد کی اصلاح ہوتی ہے. ہر نبی نے قوموں کی سیاست میں پہلا کام ان کے عقیدہ توحید کی اصلاح کی ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے. پہلے ایمان کی اصلاح کرتے تھے، اس کے بعد قوم میں پائی جانے والی خرابیوں کی اصلاح کرتے تھے. کسی قوم میں ماپ تول کی کمی ہے تو اس کی اصلاح کرتے تھے. کسی قوم کے اندر مردوں کے ساتھ برائی کرنے کی عادت بد تھی، پیغمبر اس کی اصلاح کرتا تھا. جو برائی قوم میں ہوتی تھی وہ برائیاں ختم کرنے کی تگ و دو کرتے تھے. انبیاء کی یہ سیاست تھی. تو فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست نبی کرتے تھے. کلما ہلاک نبی خلافہ نبی، جو ہی کوئی نبی فوت ہو جاتا ہلاکا، اس دار فانی سے چلا جاتا، انتقال نہیں فرمایا. کئی لوگ تو انبیاء کی اور اولیاء کی تو موت کے قائل ہی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں اللہ والے مرتے نہیں ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کر جاتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کلما ہلاک نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا خلافہ نبی، اس کے پیچھے کوئی اور نبی آ جاتا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آ گیا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کے بعد کیا ہوگا؟ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْسُرُونَ، فرمایا میرے بعد ان قریب نبی تو کوئی آنا نہیں ہے، خلفاء ہوں گے میرے، اور خلفاء بہت ہوں گے. اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ سے صحیح مسلم کتاب الایمان 523 نمبر پر فرمایا فضلت علی الانبیاء بست،
مجھے نبیوں پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا کی گئی۔ اوتی تو جوامع القلم، میں جامع کلمے دیا گیا ہوں۔ آپ کے کلمات مختصر ہوتے تھے اور بامعنی، اور کئی قسم کے مفاہیم اپنے اندر پروئے ہوئے ہوتے تھے۔ دوسری بات فرمائی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ساتھ میں مدد کیا گیا ہوں۔ ایک اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِیرَةَ شَہْرٍ، 1 مہینے کی مسافت پر میرا دشمن ہو تو فرمایا کہ اللہ اس کے اندر میرا رعب ڈال دیتا۔ تیسری بات وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا جو پہلے نبیوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ چوتھی بات ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، میرے لیے ساری زمین جو ہے پاک اور سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ پانچویں بات وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، یا إِلَى النَّاسِ بھی نہیں کہا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں پوری مخلوق کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور چھٹی بات فرمائی وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، میرے ساتھ نبیوں کی نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ پہلے نبیوں پر یہ اللہ نے، ہر نبی آتا تو اس کے بعد کوئی نبی آ جاتا تھا، اب فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونا۔ ختم بی النبیون، نبوت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم اور بند کر دیا گیا ہے۔ اس مفہوم کی بہت ساری حدیث ہیں، میں کچھ اور باتیں بھی آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں نبوت کے حوالے سے ہی۔ نبی علیہ السلام کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور مختلف لوگوں نے دعویٰ نبوت کر کے اپنی نبوت کے لیے جو تعویلات کی وہ مختلف رکھی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ جو نبوت ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے وحبی اور عطائی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نبوت کسبی ہوتی ہے، کہ بندے کے اپنے فعل کا، اپنی ریاضت کا، عبادت کا، اطاعت و فرما برداری کا اس میں دخل ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ علیہ السلام کا نہیں ہے، یہ زندیق قسم کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبوت کسبی ہوتی ہے، بندے کے اپنے فعل کا، عبادت کا، ریاضت کا نبی بننے میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر نبی بناتا ہے۔ نبوت اللہ کی طرف سے چنیدہ اور وحبی عطائی ہوتی ہے۔ قرآن میں بے شمار مقامات پر اللہ نے یہ بات بیان کی ہے۔ میں ایک آیت کریمہ پیش کرتا ہوں، سورۃ حج کی آیت نمبر 7۔ اللہ نے فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے رسل اور پیغام لانے والوں کا چناؤ کرتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ ہر کسی کی سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو اس معنی کی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں، اللہ نے نبیوں کا خود چناؤ کیا ہے۔ تو جو شخص اس بات کا مدعی ہو کہ میں نبی ہوں، وہ اپنے چناؤ کے اوپر کوئی قرآن حکیم کی نص قطعی پیش کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں سے کوئی حدیث صراحتاً اپنی نبوت کی پیش کرے،
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں نے اس کو بھی چن لیا ہے. جیسے ہمارے ہاں قادیانیوں کا مسئلہ ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تو اللہ کہتا ہے اللہ یستفی، اپنے پیغمبروں کا چناؤ اللہ کرتا ہے. تو قرآن میں کوئی آیت ایسی ہو کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ میں نے غلام احمد بن چراغ بی بی کو نبی منتخب کیا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث میں کوئی ایسی حدیث ہو؟ وہ مسیح بن مریم کی تعویلیں، مسیح اور فلانا مسیح، بھائی وہ تو مسیح بن مریم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی بتایا، ان کی ماں کا نام بھی بتایا. مرزا قادیانی کا نام تو مسیح نہیں تھا، نہ اس کی ماں کا نام مریم تھا. اس کا نام غلام احمد، ماں کا نام چراغ بی بی. تو آیت کوئی پڑھے نا قرآن کی جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کہتا ہو میں نے غلام احمد بن چراغ بی بی کو چن کر اپنا نبی یا پیغمبر بنا دیا. ایسا نہیں ہے. مرزے کا اس کی کتابوں میں جو دعویٰ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تشریعی نبی نہیں ہوں، میں ذلی اور بروزی نبی ہوں. میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور فرما برداری کر کر کے درجہ نبوت پہ پہنچ گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات سمجھا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے اس کا چناؤ خود کرتا ہے. کوئی شخص اپنی عبادت کے ذریعے نبی نہیں بن سکتا، ورنہ جتنے بڑے بڑے عبادت گزار آئے سب درجہ نبوت پہ فائز ہو جاتے. قاضی ایاز علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الشفاء کے اندر جلدوم صفحہ 306 اور 307 پہ لکھا ہے من ادعى النبوۃ لنفسہ، جو شخص اپنے لیے دعوی نبوت کرے او جوز اکتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها، یا وہ یہ سمجھے کہ دل کی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ بندہ اپنے کسب اور محنت کے ساتھ درجہ نبوت پر فائز ہو جاتا ہے. یہ دعویٰ کن لوگوں نے کیا؟ کل فلاسفہ وغلاة المتصوفہ، جس طرح کے فلسفی قسم کے لوگ اور غالی صوفیوں نے کیا ہے. کل فلاسفہ وغلاة المتصوفہ، غالی صوفیاء نے کیا ہے. وَكَذَلِكَ مَنِ ادَّعَى مِنْهُمْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ وَإِن لَّمْ يَدَّعِ النُّبُوَّةَ، اسی طرح اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ اس کی طرف وحی آتی ہے اگرچہ وہ دعویٰ نبوت نہ کرے، نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرے، اتنا دعویٰ کرے کہ اس کی طرف بھی وحی آتی ہے، فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ كُفَّارٌ، یہ سارے کے سارے لوگ کافر ہیں. مکذبون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں. لأنه اخبر، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے انه خاتم النبیین لا نبی بعدہ، کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب یہاں پر جو بات کی گئی نا کہ غالی صوفیاء اور فلسفی قسم کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبوت وحبی اور وحبی نہیں ہوتی، کسبی ہوتی ہے، اور بندہ عبادت و ریاضت کر کر کے درجہ نبوت کو چلا جاتا ہے. یہ راستہ نبوت کے لیے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہتا ہوں، نبوت کے لیے چور دروازے غالی صوفیاء نے کھولے ہیں، اور اس میں سر فہرست روافض ہیں. روافض کے گروہوں میں
ایک گروہ جو ہے وہ غرابیہ فرقہ شمار ہوتا ہے. غراب عربی زبان میں کوے کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے روافض کے اس گروہ کا نام غرابیہ پڑا ہے. کیا ان کا عقیدہ تھا؟ باقر مجلسی کی کتاب تذکرۃ الائمہ، اس کے صفحہ نمبر 63 کے اوپر مجلسی نے لکھا ہے: طائفہ سیم غرابیہ گویند و ایشاں گویند خدا جبریل را بے علی فرستاد او بے غلط بے محمد رفت. اس گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جبریل کو علی کی طرف بھیجا تھا، وہ محمد کی طرف چلا گیا. از آنکہ بے محمد بے علی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی کے ساتھ اس طرح ملتے جلتے تھے کہ غراب بے غراب مانند جس طرح کوا کوے کے ساتھ ملتا ہے. جبریل کو دھوکہ لگ گیا، جانا علی کی طرف تھا، چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا، تو نبی ان کو بنا دیا گیا، غلطی سے وہی ادھر چلی گئی. تو کیا مطلب ہوا اس بات کا پھر کہ روافض نے بھی یہ راہ ہموار رکھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو تھے وہ بھی نبی تھے اور جبریل کو غلطی لگی. اور اسی طرح ایک چور دروازہ مجلسی نے اپنی دوسری کتاب حیات القلوب کے اندر، یہ حیات القلوب فارسی میں ہے، ایران کی چھپی ہے، 3 جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 2، انہوں نے امامت کو اتنا بڑھایا کہ امامت کو نبوت سے اونچا لے گئے. مسلمانوں کے ہاں اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5: شہادتین کا اقرار، نماز، روزہ، رمضان کا، حج اور زکوٰۃ. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. روافض کے ہاں بھی 5 ہی ہیں. کون کون سے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، آخرت. توحید، عدل و انصاف یہ دوسرا نمبر، نبوت تیسرا، امامت چوتھا اور آخرت 5واں. ان کا امامت بھی ارکان اسلام میں ہے، اور امام کو نبی سے اونچا مانتے ہیں. یہ بھی نبوت کا چور دروازہ ہے. حیات القلوب یہ اس کی 3 جلد ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 2 جو حیات القلوب مترجم ہے اس کی جلد سوم صفحہ 10 ہے. باقر مجلسی نے لکھا ہے: بعض اخبار معتبرہ کہ انشاءاللہ بعد عظیم مذکور خواہد شد کہ کئی معتبر حدیثیں جو اس کے بعد ذکر ہوں گی معلوم نہیں شود. ان سے پتہ چلتا ہے کہ مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبری است، کہ امامت کا مرتبہ پیغمبری کے مرتبے سے اونچا ہے. امامت کا مرتبہ پیغمبری کے مرتبے سے اونچا ہے. جنہوں نے امام کو نبی سے اونچا بنا دیا ان کے ہاں کوئی ختم نبوت کا تصور ہے؟ اور یہ جو حیات القلوب مجلسی کی مترجم ہے، جلد سوم صفحہ 10، ترجمہ کرنے والے نے اس مقام پر بریکٹوں میں ایک عبارت لکھی ہے، وہ بھی رافضیوں کے عقیدے کی نشاندہی کرتی ہے. اس نے وہاں لکھا ہے: آئمہ 12 جو آئمہ روح القدس کے توسط سے خدائے حی و قیوم سے علوم کا استفادہ کرتے رہے. 12 جو امام تھے نا، روح القدس جبریل امین کے واسطے سے
اللہ تعالیٰ کے علم سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جبریل امین نبی علیہ السلام کے بعد بھی یہ 12 جو مقرر کیے گئے نا، ان کے پاس اللہ کی طرف سے خبریں لے کے آتے تھے۔ قاضی ایاز کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص دعویٰ نبوت اپنے لیے کرے یا دعویٰ نبوت نہ کرے اور اس بات کا مدعی ہو کہ اس کی طرف وحی آتی ہے، وہ اسلام والا ہے، وہ کافر ہیں اور اسلام سے خارج ہیں۔ تو ایک تو چور دروازہ رافضیوں نے کھولا ہے۔ اس سے اوپر ایک اور بات کرتا ہوں، تفسیر منہج الصادقین سورۃ النساء کی تفسیر، اس میں ایک روایت لایا، بڑی خطرناک قسم کی روایت، من تمتع مرتن درجتہ کدرجۃ الحسن، جو بندہ ایک بار متع کر لے وہ حضرت حسن کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ وَمَن تَمَتَّعَ مَرَّتَيْن دَرَجَتُهُ كَدَرْجَةِ الْحُسَيْن، جو 2 بار متع کر لے وہ حضرت حسین کے درجے پہ آ جاتا ہے۔ وَمَن تَمَتَّعَ 3 مرات، جو 3 بار متع کرے دَرَجَتُهُ كَدَرْجَةِ عَلِيِّ، وہ علی کے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ وَمَن تَمَتَّعَ 4 مرات دَرَجَتُهُ كَدَرْجَتِي، کہتے اللہ کے نبی نے کہا جو 4 بار متع کر لے وہ میرے رتبے پہ آ جاتا ہے۔ یہ بھی دعویٰ نبوت جو ہے نا، اس کو جاری رکھنے کا ایک چور دروازہ ہے۔ اسی طرح یہ تو بیوقوف قسم کے لوگ تھے، انہوں نے سیدھی طرح اپنے امام کے بارے میں کہہ دیا کہ امام نبی سے اوپر ہے۔ ہمارے اب یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے سیدھی طرح یہ تو نہیں کہا کہ امام نبی سے اونچا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے امام کے ساتھ جو رویہ اپنایا ہے نا، وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے۔ ایک بہت بڑے مقتدر حنفی عالم قاضی ابن ابی العز، جنہوں نے عقیدہ طحاویہ کی شرح لکھی ہے، ہمارے مدارس میں شرح عقیدہ طحاویہ جو پڑھائی جاتی ہے وہ قاضی ابن ابی العز کی ہے، یہ ان کی دوسری کتاب ہے الاتباع۔ ان کے دور میں انہی کے مکتبہ فکر کے کسی غالی شخص نے تقلید کے حوالے سے کتاب لکھی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا غلو سے کام لیا۔ اس کے رد میں قاضی ابن ابی العز نے یہ کتاب لکھی الاتباع۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر کہتے ہیں فَطَائِفَةٌ قَدْ غَلَتْ فِي تَقْلِيدِهِ، ایک گروہ نے امام صاحب کی تقلید میں غلو کیا ہے، فَلَمْ تَتْرُكْ لَهُ قَوْلًا، اتنا غلو کہ امام صاحب کی کوئی بات ترک ہی نہیں کی۔ پیغمبر ایسی ہستی ہوتی ہے جس کی کوئی بات ترک نہیں کی جاتی۔ فَلَمْ تَتْرُكْ لَهُ قَوْلًا، انہوں نے ان کی کوئی بات ترک نہیں کی۔ وَأَنزَلُوهُ مَنزِلَةَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے امام صاحب کو رسول اللہ کی منزلت اور آپ کے مقام پر بٹھا دیا ہے۔ وَإِنْ أُورِدَ عَلَيْهِمْ نَصٌّ مُخَالِفٌ قَوْلَهُ، اگر ان کے اوپر کوئی ایسی شرعی نص ذکر کی جائے جو امام صاحب کے قول کے خلاف ہو، قرآن کی آیت پیش کرو جو قول امام کے خلاف ہو، حدیث رسول کو ایسی پیش کرو جو قول امام کے خلاف ہو، تعولوہ علی غیر تعویلہ، اس حدیث کی ایسی تعویل کریں گے جو تعویل بنتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ لیدفعوہ عنہم، تاکہ وہ حدیث اپنے سے دور کرتے۔ اور اس کی میں کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، میں نے یہ نمونے کے طور پر ہے، میں اس طبقے کو چھیڑنا نہیں چاہتا، میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ، رسول اللہ کی حدیث، قرآن کی آیت پاس آ جائے، رسول اللہ کی حدیث سامنے آ جائے، ماشاءاللہ حضرت شیخ تشریف لے آئے، چلو اہلا و سہلا، مرحبا مرحبا۔
نہیں بس تشریح خوشی ہوئی تو آگے میری جان چھوٹ جائے گی جلدی. بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی بات نہیں چھوڑی اور انہیں رسول اللہ کے مرتبے پر فائز کر دیا ہے. اگر کوئی ایسی شرعی نص قول امام کے خلاف پیش کر دی جائے تو وہ اس کی ایسی تعویل کریں گے جو بڑی دور کی تعویل ہوگی تاکہ اس حدیث کو دور ہٹا دیں. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں, بڑی عام فہم مثال ہے. جب 3 طلاقیں کوئی بندہ دے بیٹھتا ہے نا, پھر پریشان ہو کر اپنے مفتی صاحب کے پاس تشریف لے جاتا ہے, تو جا کے کہتے ہیں حضرت مجھے غصہ چڑھا, میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں اکٹھی. تو وہ پھر اس کو بتاتے ہیں کہ اب تیرا سوائے حلالے کے کوئی حل نہیں ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے, لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت, جس کے لیے کیا جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت. تفسیر ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ نے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ کی تفسیر لکھ کر نا آگے لکھا کہ آج کل اس کا حل حلالہ جیسی باعث صد نفرین صورت میں تلاش کر لیا گیا, اور اس کے لیے اللہ کے رسول کا یہ فرمان پیش نظر رہے, لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. پھر ترجمہ کیا کیا, حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار, اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار. یہ ترجمہ کرم شاہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں کیا ہے. اب حدیث آ گئی ہے, تو حنفیوں نے کیا تعویل کی ہے اس کی؟ مستخلص الحقائق کنز الدقائق کی شرح ہے, جو دہلی سے چھپی ہے اس کا صفحہ 126 ہے, اور جو کابل سے چھپی ہے اس کا صفحہ 199 ہے. مستخلص الحقائق والا کہتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ آپ کہتے ہیں حلالے کے ساتھ جو ہے حلالے کے شر سے نکاح کر دو, تو حدیث میں تو آیا حلالہ کروانے پر لعنت. تو وہ کہتے ہیں لعل اراد باللعن الرحمہ, شاید نبی علیہ السلام نے لفظ لعنت ہی بولا, مراد رحمت لی ہے. حلالہ کرنے والا بھی رحمت کا حقدار, جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ بھی رحمت کا حقدار. اس طرح کی تعویلیں یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث سے جان چھوٹ جائے, قول امام نہ چھوٹے. تو قاضی ابن ابی العز الاتباع کے صفحہ 30 پر کہتے ہیں جن لوگوں نے یہ رویہ اپنایا ہے انہوں نے امام کو مرتبہ رسالت پر فائز کر دیا. یہ بھی تو نبوت کا چور دروازہ کھولا گیا. ایک دو صرف اور حوالے دے کے میں بات ختم کرتا ہوں. مکتوبات مجدد الفسانی کے, یہ فارسی نسخہ ہے. اس مکتوب کا صفحہ نمبر 631. فقہ حنفی کی معتبر کتب میں علامہ علاء الدین حسکفی کی در مختار کے مقدمہ میں بھی یہ بات ہے. میں قصداً آپ کے پاس مکتوبات لے کر آیا ہوں کیونکہ آپ کے شہر میں ایک درگاہ سے باقاعدہ اس کی شرح ہو رہی ہے. صفحہ 637 یہاں پر یہ بات لکھی ہے, نیز معلوم شد کہ کمالات ولایت را موافقت بے فقہ شافی است. کہتے یہ بات معلوم ہے جو ولایت کے کمالات ہیں نا وہ فقہ شافی کے موافق ہیں. وہ کمالات نبوت را مناسبت بے فقہ حنفی, اور نبوت کے جو کمالات ہیں اس کی مناسبت فقہ حنفی سے ہے. اگر فرضاً در این امت پیغمبر مبعوث می شد موافق فقہ حنفی عمل می کرد, و در این وقت حقیقت سخن حضرت خواجہ محمد پارسا
قدس سرہ معلوم شد کہ در فصول ستہ نقل کردہ اند کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم السلام بعد از نزول بے مذہب امام ابو حنیفہ عمل خواہد کرد. کہتا ہے کہ نبوت کے کمالات وہ فقہ حنفی کے موافق ہے، اور یہ بات بڑی معلوم ہے کہ خواجہ پارسا نے اپنی کتاب فصول ستہ میں لکھا ہے مسیح علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو امام ابو حنیفہ کی فقہ کے موافق عمل کریں گے. پیغمبر ہو کر وہ امام صاحب کی فقہ کے موافق عمل کریں گے. اور یہ حوالہ صرف یہاں ہی نہیں ہے، میں نے جیسے عرض کیا یہ در مختار کے مقدمہ میں بھی ہے. تو غور کرنے کی بات ہے، جنہوں نے پیغمبر کو امام کی فقہ کا پابند بنایا ہے وہ کس منہ سے ختم نبوت کی بات کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ختم ہوئی، آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا اور نہ ہی کوئی آئے گا. علامات قیامت میں جو مسیح علیہ السلام آئیں گے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آئیں گے. اور ایک آخری بات، یہ جاء الحق مفتی احمد یار خان گجراتی کی، اس کے اندر عصمت انبیاء کا پورا ایک باب مفتی صاحب نے باندھا ہے، صفحہ نمبر 441 پہ. عصمت انبیاء میں مختصر عرض کرتا ہوں، 427 صفحے پر اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انبیاء سے خطأً نسیاناً کبیرہ گناہ صادر ہو سکتے ہیں، اور جو صغیرہ گناہ ہے وہ تو خطاً ہوتے ہی ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھو ان کے اعلیٰ حضرت، یہ احکام شریعت کراچی کی چھپی ہے، اس کے شروع میں ان کے محدث اعظم انڈیا کے ان کے حوالے سے حالات لکھے احمد رضا خان کے. اس میں ایک سرخی ہے اعلیٰ حضرت کا لغزشوں سے محفوظ رہنا، اعلیٰ حضرت کا لغزشوں سے محفوظ رہنا. کہتا ہے کہ علماء دین کے اعلیٰ کارنامے 14 صدی سے چلے آ رہے ہیں، مگر لغزش قلم و فلتت لسان سے بھی محفوظ رہنا یہ اپنے بس کی بات نہیں. 14 صدیوں سے جو علماء لکھتے چلے آ رہے ہیں نا، ان سے قلم کی لغزش بھی ہوئی ہے، زبان کی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، زور قلم میں بکثرت تفرد پسندی میں آ گئے، بات تجدد پسندی پر اتر آئے، تصانیف میں خود آرائیاں بھی ملتی ہیں، لفظوں کے استعمال میں بھی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، سب کا سب سے بے احتیاطیاں ہوتی چلی آئیں، حتیٰ کہ پھر اعلیٰ حضرت کا دور آ گیا. آگے کہتا ہے کہ حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی، حضرت مولانا بحر العلوم فرنگی محلی، یا پھر اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. اعلیٰ حضرت کی زبان بھی اللہ کی حفاظت میں اور ان کا قلم بھی اللہ کی حفاظت میں. کہتے ہیں کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا. انبیاء سے تو کبیرہ گناہوں کے صدور کا بھی عقیدہ رکھ لیا، خواب و نسیانن یا خطاً ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت اتنا نبیوں سے بھی آگے نکل گئے، نہ زبان سے ایک نقطے برابر غلطی ہوئی، نہ قلم نے ایک نقطے برابر غلطی کی. یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے، جبکہ اسی کتاب احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت قرآن کی آیتیں غلط لکھتے رہے. ویسے تو ایک نقطے برابر بھی خطا نہیں ہو سکتی، لیکن اعلیٰ حضرت قرآن کی آیات بھی غلط لکھتے رہے. یہ
جو احکام شریعت ہے اس کا صفحہ نمبر 95 ہے، جو میرے پاس اس وقت نسخہ موجود ہے۔ یہ کراچی سے مدینہ پبلشنگ والوں نے شائع کیا ہے۔ آیت کریمہ کیا لکھی ہے؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من انفسہم۔ کون سا وہ قرآن کا نسخہ ہے جس میں من انفسہم کا لفظ ہے؟ یہاں پر شاید ہو سکتا کوئی کہے کہ یہ من امرہم سے انفسہم کتابت کی غلطی، کتابت کی غلطی ہوتی تو ترجمہ جو ہے وہ تو صحیح ہوتا۔ ترجمہ بھی انفسہم کا ہی کیا ہے کہ نہیں پہنچتا کسی مسلمان مرد نہ کسی مسلمان عورت کو جب حکم کر دیں اللہ و رسول کسی بات کا کہ انہیں کچھ اختیار رہے اپنی جانوں کا۔ کہ انفسہم کا ترجمہ ہے اپنی جانوں کا، اور قرآن میں کیا لفظ ہے؟ من امرہم، اپنے معاملات میں۔ تو چونکہ وہاں مختار کل ہونا ثابت کیا جا رہا ہے تو قرآن کی آیت بھی بدلی، معنی بھی بدلا۔ میرے پاس اس احکام شریعت کے 7 نسخے موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں بھی چھپا، اور مراد آبادی جو اس کا شاگرد تھا اس کی زندگی میں جو برقی پریس مراد آباد سے چھپا، اس کے صفحہ 48 پر پروگریسو بک ڈپو نے جو شائع کیا، اس کے صفحہ 113 پر حفیظ بک ڈپو اردو بازار دہلی والوں نے جو شائع کیا، اس کے صفحہ 95 پر شبیر برادر لاہور والوں نے جو شائع کیا، اس کے 113 صفحے کے اوپر من و ان آیت بھی اسی طرح لکھی ہے، ترجمہ بھی اسی طرح۔ اور 2 جیلم سے بک کارنر والے نے اور ضیاء القرآن والوں نے جب اس کی نئی کمپوزنگ کی نا، آیت کا متن تو صحیح کر دیا، ترجمہ پھر اسی طرح۔ تو ایک طرف دعویٰ ہے کہ نقطے برابر غلطی نہیں کرتے، اور دوسری طرف قرآن کی آیتیں بھی غلط لکھے جا رہے ہیں۔ میں نے لاہور ختم نبوت کانفرنس میں حضرت جلالی کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ آپ جس ہستی کو اتنا بڑا متبرک مانے ہوئے ہیں، اس کی زندگی میں کوئی ایک نسخہ اٹھا کے لے آؤ احکام شریعت کا جس میں یہ آیت صحیح لکھی ہوئی ہو، یا ترجمہ جو ہے اس کا صحیح لکھا ہوا ہو۔ نہ اس کی زندگی میں، نہ اس کے جو ہے نا وہ شاگرد مراد آبادی کی زندگی میں، بلکہ آج تلک جتنے نسخے شائع ہو رہے ہیں ان کے اندر آیت اسی طرح، بعض نے آیت کی تصحیح کی، ترجمہ پھر اسی طرح۔ تو یہ نبوت کے چور دروازے کھولے گئے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا کہ وہ امام جو ہیں نبیوں سے اونچے ہوتے ہیں، یا یہ تو نہ کہنا لیکن نبی کی طرح رویہ اپنے امام کے ساتھ رکھنا، یا پھر اپنے کسی عالم کے بارے میں یہ اعتقاد بنا لینا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اس کی زبان بھی ہے، اس کا قلم بھی ہے، وہ ایک نقطے کے برابر خطا نہیں کرتا۔ یہ سارے نبوت کے چور دروازے ہیں۔ مرزا قادیانی کو دعویٰ نبوت کرنے کی جو جرت دی گئی وہ انہی لوگوں سے ملی ہے۔ یہ جو صوفیاء جس قدر گزرے ہیں نا، ان صوفیاء کی وجہ سے ہی اس کو دعویٰ نبوت کرنے کی جرت ملی ہے، اس لیے کہ قادیانیوں کی کتابوں میں ختم نبوت کے مسئلہ پر جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ انہی صوفیاء کی کتب کے حوالوں سے دیے جاتے ہیں۔ واحد یہ اہل حدیث ہے جن کا مسلک الحمدللہ کتاب و سنت کے نور سے منور اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے اوپر مبنی ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کے بعد کسی ہستی کو ایسا مقام اور مرتبہ دیا ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شبہ بھی پیدا ہو سکے کہ یہ نبوت کے درجے پہ آ سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک معصوم من الخطا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں۔ اللہ نے آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع غیر مشروع
مشروط طور پر ہمارے اوپر فرض قرار دی ہے، ہم نے اپنے نبی کو چھوڑ کر کسی کی طرف موڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پیروکار بنائے، اور جتنے یہ چور دروازے لوگوں نے کھولے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان دروازوں سے محفوظ رکھے، اور علماء کرام کو اللہ پاک توفیق دیے رکھے کہ وہ ختم نبوت کی پاسداری اور چوکیداری کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا باعمل سچا مخلص ایمان والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔